السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دین کی بات سننے سے پہلے آپ شیطان کو بھگا دیجیے۔ شیطان آپ کو دین کی بات سننے سے روکیں گا، برحق ہے روکیں گا انہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے آدم، تمہارا اور بیوی حوا، آدم اور حوا، آپ دونوں کا یہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، بھٹکائیں گا انہیں، اس سے بچو۔ دین کی بات سننے سے روکیں گا، دین کی بات سننے نہیں دیں گا شیطان۔ شیطان مومنوں کا کھلا دشمن ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ تعوذ پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ آپ کو دین کی بات سننے سے کوئی نہیں روکے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ۔ کل بدعۃ ضلالہ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف ایک ہی اللہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ، شکر ہے میرے اللہ کا جس نے ہمیں بیان کرنے کی، دین کی بات پہنچانے کی طاقت دیا، دین کی بات سمجھنے کی طاقت دیا، پہنچانے کی طاقت دیا، دین کی دعوت پر، دین کی بات پر عمل کرنے کی طاقت دیا۔ شکر ہے میرے اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم تک رزق پہنچانے والا ایک ہی اللہ ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا بھی ایک ہی اللہ ہے، خبر کے عذاب سے بچانے والا بھی ایک ہی اللہ ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے۔ ایک ہی اللہ ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ کے نزدیک کسی اور کو شریک کھڑا ہے، اس حال میں موت آ جائے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایک ہی اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آپ کا رب، ہمارا رب، تمام عالم کا رب ایک ہی رب ہے، اللہ۔ وہی اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ ہی نے انسان اور جنات کو پیدا کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ دکھا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہی کے طرف سے سیدھا راستے پر جانا، نیکی کے راستے پر جانا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے کی طاقت دیا، برائی سے بچنے کی قوت دیا۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو میں آپ کو بولا وہ بات کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اب گمراہ ایسے لوگوں کو کرتا ہے جو اللہ کی بات نہیں مانے، جو اللہ کے حقوق پر نہیں چلے، جو نبی کی سنت کی زندگی نہیں گزارے، ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ اللہ کے اوپر یقین ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی زندگی گزارنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو پہلے جو قرآن مجید کی ایک آیت مبارک پڑھا، وہ آیت مبارک کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ آپ کو یاد رکھیں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی یاد کیا چیز ہے سنو۔ اللہ کی یاد یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ آپ نماز کیا ہے؟ اللہ سے بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز دیا گیا تحفے میں، تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، صحابہ خوش ہو گئے کہ اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے رہنے کا ذریعہ آ گیا۔ صحابہ کو جب کوئی مشکل تکلیف پریشانی آتی تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ پریشانی کا حل، تکلیف کا حل، مصیبت کا حل ڈھونڈ لیتے تھے نماز کے ذریعے سے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی پریشانی آندو تو نماز کے ذریعے سے وہ پریشانی کا حل نکال لیتے تھے صحابہ کا ایمان مضبوط تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہم آپ سے راضی، صحابہ ہم سے راضی، اللہ سے راضی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی یاد ہے، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ آپ کی یاد رکھیں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کرے، مسلمان بنا کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اچھے نعمتیں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ابھی دیں گے آپ، انشاءاللہ ابھی دیں گے آپ۔ اگر ناشکری کریں گے تو اللہ وہ بھی کھینچ لیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج لوگ ہیں کہ کاروبار میں بزی ہے بول کے نماز جا رہے، فلاں کام میں بزی ہے بول کے نمازیں جا رہے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے کہ سمجھ رہے ہیں ہم کاروبار کرنے آئے، دنیا میں محنت کرنے آئے، ہم گھر کو سنبھالنے آئے۔ ہم یہ ایک دماغوں میں ایک بیٹھ گیا کہ ہم دنیا میں کمانے کے لیے آئے، سمجھ رہے اپنے آپ کو کمانے کے لیے آئے، محنت کرنے کے لیے آئے۔ ہم اللہ کی یاد نہیں، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، خالی کاروبار، خالی پیسہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جب جمعے کی نماز کے لیے اذان دی جائے، اللہ کے گھر کے طرف دوڑو، چلے جاؤ اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی یاد میں چلے جاؤ، اللہ کی یاد میں چلے جاؤ مسجدوں۔ جو آپ کام کر رہے ہیں تو کام چھوڑو، اللہ کی یاد کی طرف چلے جاؤ، اللہ کے مسجدوں کی طرف چلے جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف چلے جاؤ، مسجدوں کی طرف چلے جاؤ۔
نماز پڑھ لیے بات پھیل جاؤ زمین میں، اپنا رزق تلاش کرو، اپنا رزق تلاش کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، محنت کریں گے تو پھل ملیں گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم محنت کرنے آئے خالی دنیا میں، خالی کمانے کے لیے آئے دنیا میں؟ ہم اللہ ہم کو کیوں پیدا کرے، کیوں بھیجائے دنیا میں؟ ہم اس کا مقصد کیا ہے معلوم کرو۔ خالی کمانے کے لیے آئے بول کے سمجھ رہے ہیں ہم؟ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سن لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، انسان اور جنات کو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کرے، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ الحمدللہ فرشتے بہت ہے اللہ کو یاد کرنے کی، ذکر کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ ہم دنیا میں آئے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کاروبار میں بزی رہنے کے لیے، اللہ کو بھولنے کے لیے اس لیے نہیں آئے۔ ہم دنیا میں تو اس لیے آئے کہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے دنیا میں۔ ہم کاروبار کرو، لیکن نماز اذان دی جائے تو کاروبار چھوڑو، اللہ کے گھر کی طرف دوڑو، اللہ کی یاد میں چلے جاؤ، اللہ کو یاد کرو تو اللہ آپ کو یاد رکھیں گا انشاءاللہ۔ نماز نہیں پڑھ کے فرما رہے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، پیسہ یوں آ رہا یوں چلے جا رہا، برکت نہیں ہو رہی، خیر و برکت نہیں ہو رہی، جو پیسہ کما رہے یوں اٹھ جا رہا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب صحابہ کے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی، اذان کی آواز پڑ جاتی، تو صحابہ کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، کھلا چھوڑ کے نماز کے اللہ کے گھر کی طرف چلے جاتے، دکان میں لاکھوں کا کروڑوں کا مال چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ صحابہ کو یقین اللہ کی ذات پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ دیکھنے والا ہی یقین ہے۔ آج لوگ کیا فرما دیا، سن لو، کہ دکان کھلی رہ کے کسا جائے نمازوں کو، کہ نماز کو چلے جائے تو دکان آ کے خالی نہ ہو جائے۔ آج لوگ یہ فرمائے۔ اللہ کی ذات پر یقین کرو، اگر آپ کا حلال کی محنت کا ہے مال، آپ زکوٰۃ دینے والے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مال کوئی ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پر یقین کریں، نماز پڑھو، ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں آپ جو فرما رہے تھے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، خیر و برکت نہیں ہو رہی، جو کما رہی ہوں چلے جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھ کے کاروبار کرو۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو کاروبار نماز پڑھ کے کریں گے انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ نہ 2 رکعت نماز پڑھ کے کاروبار چالو کرو، صبح دکان کھول رہے، کھول دیا بعد 2 رکعت نماز پڑھو، نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، یا اللہ کاروبار میں برکت دے، اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ دیکھو برکت ہی برکت پیدا کرو۔ جب کاروبار ہو گیا، جب رات میں دکان بند کرے، بعد میں گھر میں آئے، بعد میں 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ جو کچھ ملا الحمدللہ شکر ہے میرے اللہ کا، شکر ادا کرو، اللہ کر آپ اس سے زیادہ دیں گا انشاءاللہ۔ اللہ بے حساب دینے والا ہے، لیکن مانگنے والے کوئی نہیں۔ اللہ دینے بیٹھا، مانگو بولا اللہ جو مانگنا ہے مانگو میں دوں گا۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے، بے شک اللہ دینے والا ہے۔ اگر آپ سمندر میں ایک انگلی ڈال کے دو، اتنا پانی ٹپکتا ہے انگلی میں سے، شہادت کی انگلی میں اتنا پانی ٹپکتا ہے ڈال کے دو، تو اللہ کی نزدیک اتنا بھی خزانہ کم نہیں ہوا۔ تمام عالم کو دے دیں گا اللہ خزانہ، اللہ کے خزانہ میں سے، لیکن اتنا بھی خزانہ اللہ کے نزدیک کم نہیں ہوا۔ اللہ بے حساب دینے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ مانگو مانگو مانگو، دیں گا اللہ، ضرور دیں گا، ضرور دیں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاروبار کر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے پیٹ کے لیے۔ وہاں میدان محشر میں کھڑے ہو،
جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں نماز چھوڑے، آپ فرمائیں گے میں کاروبار میں بزی تھا، میں گراہک میں بزی تھا، میں فلاں کام میں بزی تھا۔ اللہ بولی کہ یہاں پہ نہیں چلیں گا بہانہ، بہانہ یہاں پہ نہیں چلیں گا بہانہ۔ وہ کاروبار وہ اپنے لیے کر رہے تھے، اپنے پیٹ کے لیے کر رہے تھے، نماز تو پڑھنا تھا، الحال میں ادا کرنا تھا، نماز معاف نہیں تھی۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمائے کہ نماز اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سک رہے تو نماز بیٹھ کے پڑھو، فرمائے اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سک رہے آپ بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سک رہے آپ لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سک رہے آپ اشاروں سے پڑھو۔ اپنے نبی یہاں تک فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم سوچو، غور کرو، کون سے راستے پر جا رہے ہیں؟ آج نماز چھوڑ کے کاروبار میں بزی ہے، وہ پیسہ کمانے میں بزی ہے، وہ پیسہ آپ کے پیٹ کو نہیں لگے گا، وہ پیسہ ہاسپٹلوں میں بیماریوں میں لگ جائے گا پیسہ۔ حلال کما رہے ہیں الحمدللہ، لیکن نماز پڑھ کے کماؤ، کمائی میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ آج لوگ بہت جنوں کو دیکھا میں آنکھوں سے کہ اذان ہو رہی ہے کہ کاروبار میں بزی ہے، دکانوں میں بزی ہے، مسجد میں ایک صف، آدھی صف خالی۔ رمضان آ گیا تو مسلمان بن جاتے ہیں، رمضان آیا تو پوری مسجدیں فل ہو جاتے ہیں۔ خیر رمضان کے مسلمان ہیں کیا آپ؟ نہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ پر یقین کرنے والے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے الحمدللہ۔ ایک ہی رب ہے اللہ، اور کوئی رب نہیں آپ کا۔ نبی کی سنت پر چلنے والے الحمدللہ، ایمان لانے والے الحمدللہ، ایمان والے ہم الحمدللہ۔ تو ہم ایمان والے ہیں، اپنے اوپر نماز فرض ہے۔ حدیث مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام کے 5 ستون ہیں، پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھی زکوٰۃ، پانچواں حج۔ ہم کلمہ پڑھ لیے الحمدللہ، مسلمان بن گئے، مسلمان ہی پیدا ہوئے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، میرے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اپنے کو چاہیے کہ نماز، پہلا کلمہ، دوسری نماز ہے، ایک کھمبا ہے ایمان، ستون ہے، کھمبا ہے ایمان کا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب کوئی شخص ایمان قبول کر لیتا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کی نماز سکھاتا، نماز کی دعوت۔ تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ایک حدیث پاک سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، ایک کھمبا ہے دین کا، ایک کھمبا، ایک اسلام کا کھمبا ایک۔ اب ایک گھر بنانے کے لیے کم سے کم 4 کھمبے ہونا، 4 ممبر ہونا، کم سے 4 ہے تو گھر کھڑ سکتا ہے، نہیں تو گھر گر جاتا ہے۔ اس میں ایک اگر نہیں ہے تو گھر گر سکتا ہے۔ اگر اسلام میں 5 ستون اپنے زندگی میں رہنا ضروری ہے، پہلا کلمہ پڑھ لیے، دوسری نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کی روزہ رہنا ہے، چوتھی زکوٰۃ دینا، مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حال میں زکوٰۃ دینا ہے، پانچواں حج، سال میں ایک، عمر میں ایک مرتبہ حج آپ کے وہ فرض ہے، حج کرنا ہے۔ مال ہے آپ نے تو حج کرنا فرض ہے، آپ کو حج کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو نماز دین کا ستون فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ایک اور حدیث میں فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو پکڑ لیا، جس نے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس نے دین کو پکڑ لیا، دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، دین پر چلنے والا ہے، مضبوط ایمان والا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان بغیر سر کے بنا نہیں رہ سکتا۔ آپ
بغیر دیکھے بنا رہ سکتے؟ بغیر بولے بنا رہ سکتے؟ بغیر سانس لیے بنا رہ سکتے؟ بغیر سنے بنا رہ سکتے آپ؟ بغیر سر بنا رہ سکتے آپ؟ نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ تعالیٰ کو اتنے اچھے آنکھ دیے، سانس لینے کے لیے ناک دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، چاپنے کے لیے دانت دیے، سننے کے لیے کان دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری سے بچو۔ اپنے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان بغیر نماز پڑھے نہیں رہ سکتا۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے، مسلمان کا ہتھیار نماز ہے، مسلمان کی معراج نماز ہے۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے آپ نماز کی پابندی پہ آ جاؤ، نماز پڑھ لو۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایک اور حدیث میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز جنت کی کنجی ہے۔ فرمائے جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے آپ نماز پڑھنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے پہلے آپ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی کنجی، جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو پہلے نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، انشاءاللہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ جنت کا دروازہ کھولو، جاؤ جنت انشاءاللہ۔ میدان محشر میں کھڑے ہو، پہلا سوال نماز کا لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جس کی پہلا سوال نماز کا سوال میں پاس ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ، باقی کے سوال جواب میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے خبر کی گھڑی میں کامیاب ہو گیا تو آگے کے سوال جواب میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نماز اتنی قیمتی چیز ہے، قیمتی چیز۔ جس نے نماز پڑھی ہو وہ شخص خبر کے عذاب سے بچیں گا انشاءاللہ۔ نماز آنکھیں بچائیں گی خبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچائیں گی نماز۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو، ہر حال میں ادا کرو نماز۔ نماز معاف نہیں ہے، یہاں تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھو، ہر حال میں ادا کرو نماز۔ نماز چھوڑیں گے ایک بار یاد رکھو، اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خبر کا عذاب سچا ہے۔ فرمائے خبر کا عذاب سچا ہے، کوئی روکنے والے نہیں خبر کا عذاب سے، کوئی بچانے والے نہیں آپ کو خبر کے عذاب سے، کوئی نہیں آتا آپ کو بچانے کے لیے خبر میں اندر، ہم اکیلے خبر میں، اکیلے خبر میں، کوئی نہیں آتے بچانے کے لیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فجر کی نماز چھوڑیں گے آپ، خبر میں اللہ تعالیٰ ایک اژدہا کو ڈالیں گے جو اپنے سینے پہ ماریں گے، ہم 70 فٹ زمین ڈھک جائے گی۔ یہ حدیث سنتے ہیں بار بار، مشہور حدیث ہے، سنتے ہیں، سن کے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دیتے، عمل نہیں کرتے، سن کے انجان مارتے ہیں خالی۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کرنے کی طاقت دے، قوت دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچو کہاں جا رہے آج ہم، کون سے راستے پر جا رہے آج ہم۔ خبر کا عذاب سچا ہے، کوئی رکنے والی نہیں خبر کا عذاب سے۔ خبر کا عذاب ہوئیں گا برابر، ہوئیں گا برابر خبر۔ سوچے غور کریں، سوچے غور کریں، کچھ آنکھ بند کر کے سوچو کہ خبر میں کیا ہو رہا ہوگا حال اپنا۔ ہم خبر میں چلے جائیں گے، اپنا جنازہ لوگ اٹھائے ہو تو اپنے کو خبر میں دفن کر رہے ہیں، خبر میں اندھیرے ہے، اندھیرا ہے خبر، خبر میں ہم اکیلے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، کیا ہو رہا ہے اندر حال۔ سوچے اگر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے خبر کے عذاب سے بچاؤں گا۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، سن لو اے میرے پیارے مسلمانوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
اپنے نبی فرما رہے ہیں جو شخص نماز کی پابندی کریں گا، نماز پڑھیں گا، اسے 5 انعام دے رہا ہوں، 5 انعام دے رہے اللہ تعالیٰ۔ پہلا انعام ہے رزق کی تنگی دور کروں گا، دوسرا انعام ہے خبر کے عذاب سے بچاؤں گا، سنیے، خبر کے عذاب سے بچاؤں گا، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام ہے پسرات کا راستہ بجلی کے طرح گزارنے کا تحفہ دوں گا، انعام دوں گا۔ چوتھا انعام ہے نام اعمال آپ کے سیدھے ہاتھ میں دوں گا۔ 5واں انعام ہے بغیر حساب کتاب کے جنت داخل کروں گا۔ ابھی کیا ہونا ہے؟ اللہ انعام دے رہے ہیں آپ کو نماز پڑھنے کے اور ایک حدیث میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص نماز پڑھتا ہے پابندی سے 40 دن تک جماعت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اسے 2 انعام دے رہے۔ پہلا انعام ہے نفاق سے بری کر رہی۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو تو کیسے وسوسے آتے آپ کو، اور گھر میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ کاروبار میں کیا ہو رہا ہے کہ فلاں اس میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، جیسے وسوسے آتے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ اسی طاقت دے رہے ہیں وسوسوں سے دور کریں انشاءاللہ۔ نماز میں ابھی دل لگانے کا طاقت دے رہے ہیں، شوق دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا۔ دوسرا انعام ہے کہ آپ کے اوپر جہنم کی آنچ کو حرام کر دے رہے ہیں، جہنم کی آنچ آپ کو کبھی نہیں چھوئی انشاءاللہ۔ کس کے لیے انعام؟ یہ جو نماز پڑھیں گا ان کے لیے انعام ہے۔ آپ پھر بھی بیان سن کے پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر، آپ سن کے انجان مار رہے ہیں، آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کے اوپر ہے۔ یہ بیان سنے اس کو عمل کرنے کی طاقت اللہ دینے والا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بیان کو سننے کی طاقت دینے والا اللہ ہے، قوت دینے والا رب اللہ ہے۔ بغیر اللہ جب تک نہیں چاہا جب تک آپ یہ بیان نہیں سن سکتے۔ اللہ چاہ رہا وہ بندے کو سیدھے راستے پر لانا، اللہ ایک ذریعے سے لاتا۔ ایک بیان بھی ایک ذریعہ ہے کہ آپ کے طرف پہنچانے کا، کہ آپ کے طرف دین کی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ الحمدللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں ادا کرو نماز۔ نماز چھوڑنے کا بہانہ نہیں بنا سکے، بہانہ وہاں نہیں چلیں گا، اللہ کے بارگاہ میں بہانہ نہیں چلیں گا وہاں پہ۔ نماز پڑھو، ہر حال میں ادا کرو نماز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیان سن کر عمل کرنے کی اور دوسرے شخص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کو بچا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیان کو ہر شخص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کی حدیث، قرآن مجید کا فرمان مبارک، اللہ کا حکم، نبی کی سنت کی زندگی ہر شخص تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔